علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کے اس مقدس دن میں کچھ عرض معروض سے قبل نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاون الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین کریم وبارک وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا کہ ماہ مقدس رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ بے پناہ اس کی فضیلتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں سے ہم تمام لوگوں کے دامن کو پر فرمائے، اور اسی ماہ مبارک میں حضور خواجہ خواجگان فقر ہندوستان عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس ہے۔ 814واں سالانہ عرس مبارک آپ کا اجمیر شریف کی سرزمین پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اہل ہندوستان پر حضور خواجہ خواجگان فقر ہندوستان کا احسان عظیم ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر ہندوستان تشریف لائے، اور گمشدگان کو اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بے راہبری کے شکار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت عطا فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو مقدس محبوب بری ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ غریب نواز سے بڑا ہندوستان کا سچا کون تھا، کون آیا اس زمانے میں؟ اور غریب نواز جب آئے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی مال و متاع لے کر نہیں آئے، کوئی جاہ و حشمت لے کر نہیں آئے، کوئی بینک بیلنس لے کر نہیں آئے، بلکہ قرآن مقدس آپ کے ساتھ تھا، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صبح و شام میں نظر آیا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق کریمانہ پر فائز تھے، اسی اخلاق کریمانہ کا عکس لیے غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے۔ آقا کریم کا اخلاق ایسا بلند بالا والا اخلاق کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ اخلاق بلند اخلاق والے ہیں، عظیم اخلاق والے ہیں۔ اور وہی اخلاق، وہی سیرت لیے غوث اعظم کے چہیتے، جنہیں غوث اعظم نے ہندوستان کی حکمرانی عطا فرمایا ہے۔ میں نے اس کو پہلے بھی عرض کیا کہ وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں، اس انداز میں آئے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی سال مجھے آپ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن کبھی میں نے آپ کو غصے میں آتے ہوئے، جلال میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ آپ نرم لہجے میں اور مسکراتے ہوئے کلام فرمایا کرتے تھے۔ کوئی بات اگر آپ کے اوپر گراں بھی گزرتی تو آپ غصے اور جلال میں نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو پوری دنیا میں آج اسلام کی چمک رمق دمق دیکھ رہے ہیں، یہ اخلاق کریمانہ کی بنیاد پر ہے۔ حضور خواجہ خواجگان اس قدر نرم و نازک لہجے والے تھے کہ آپ نے کبھی شدت اور سختی کسی کے ساتھ نہیں کی۔ حضور خواجہ خواجگان یوں تو آپ کا اگر خاندان دیکھا جائے
تو والد بزرگوار کی طرف سے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس جاہ و حشمت کے مالک ہیں آپ، اس کے باوجود آپ اس قدر منکسر المزاج کے، اتنی سادی طبیعت کی شخصیت ہے آپ کہ آپ کو جو ورثے میں ملا پنچکی اور باغ جو ملا ہوا تھا وہ آپ نے راہ خدا میں صدقہ کر دیا، ضرورت مندوں کو دے دیا۔ میرے عزیزوں، یہ حضور خواجہ خواجگان ہے، یہ اللہ والے ہیں جو دنیا میں مال و متا کے چکر میں نہیں رہا کرتے، بلکہ وہ بندے گانے خدا کو رب کی بارگاہ سے جوڑنے کی فکر میں رہا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضور خواجہ خواجگان جب ہندوستان تشریف لائے، مشہور و معروف واقعہ وہ اس وقت کا جو بھی جے پال جس قدر ستایا اور پریشان کیا گیا، پھر وہ پرتھوی راج چوہان بادشاہ کا زمانہ تھا، بہت سارے واقعات ہیں جو میں کسی وقت کی قلت رہتی ہے، تفصیل میں جانے کا نہیں ہے۔ بس یہ کہنا چاہوں گا وہ غریب نواز جن کے قدموں میں ہیرے جواہرات اور مال و دولت پڑے رہا کرتے ہیں، وہ سادہ زندگی گزارا کرتے ہیں، پھٹے پرانے لباس پہنا کرتے ہیں، حضور خواجہ خواجگان کی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ دار ہے۔ حضور خواجہ خواجگان بچپن کے بھی زمانے میں جب آبود کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھا کہ راستے میں ایک غریب لڑکا ہے کھڑا ہوا، پھٹے پرانے لباس پہنے ہوا ہے، آپ نے اپنا نیا جبہ اسے عنایت کر دیا، کہا کہ آدھا تم پہن لو آدھا میں پہن لیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ قربانی اور ایثار کا جذبہ ہے۔ پھر وہی غریب نواز جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے خلفاء کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ مٹکے جمع کرتے ہیں۔ 40 خلفاء آپ کے ساتھ، مریدین آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے مٹکے جمع کیے اور اس مٹکے میں پانی بھر کے انا ساگر سے سارے ضرورت مندوں کے یہاں پانی بھیجا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اور ولی اللہ کی محبت دلوں میں جاگتی ہوئی ہے۔ آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں، اپنا آرام نہیں دیکھا، بندگان خدا کے آرام کی فکر کی ہے۔ پھر آپ کے یہاں جب لنگر کا موقع ہوا کرتا تھا، آپ کا مرید جو آپ کے یہاں کا تباہ تھا، باورچی تھا، اس نے کہا کہ غریب نواز کے پاس جب میں جاتا کہ حضور والا آج راشن منگوانا ہے، غریب نواز اپنی جانماز کا ایک کونا اٹھاتے، بظاہر کہیں سے کوئی اشرفیہ نہیں آ رہی ہے، کہیں سے کوئی دولت نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ ایک کونا اٹھاتے اور فرماتے کہ جتنے کی ضرورت ہے لے لو، میں جتنا لینا تھا، جتنے میں کام چل سکتا تھا اتنا لے لیتا۔ قربان جائیے غریب نواز پر کہ آپ نے پلٹ کر کبھی دیکھا بھی نہیں میرے ہاتھ میں کہ تم نے کتنا لیا ہے، اور کبھی مجھ سے حساب و کتاب بھی نہیں لیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے صحابت اللہ والوں کی، لہذا اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہو گیا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، لہذا یہ اولیاء کاملین کی جماعتیں آتی رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جمالی طبیعت کے بعض آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ والے کہیں جمالی بھی ہوتے ہیں اور کہیں کہیں جلالی بھی ہوتے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی جمالی طبیعت کے تھے۔ اس قدر جو بھی جے پاس کی جانب سے آپ کے اوپر حملے ہوئے، لیکن آپ نے جلال کا مظاہرہ نہیں کیا، البتہ اسے سبق سکھانے کے لیے آپ کی کھڑاؤ بھی جب وہ آسمان کی بلندی میں پہنچتا ہے حضور غریب نواز کو ایذا پہنچانے کے لیے، تو آپ نے اپنی کھڑاؤ کو اشارہ کیا ہے کہ کفر آسمان میں ہے، کفر بلندیوں پر ہے اور نیچے ہے۔ میرے عزیزوں، یہی وجہ تھی کہ وہ کھڑاؤ اس کے سر پر اس قدر جا کر ضرب پہنچاتی ہے، چوٹ پہنچاتی ہے کہ وہ آकर قدموں میں گر گیا۔ اس کے بعد حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں وہ کلمہ گو ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے حضور خواجہ خواجگان نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو صاحب ایمان ہونے کی دولت لازوال عنایت فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ غریب نواز جو ہندوستان میں ہم تمام بھارتیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے نبی کو جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، اسی نبی کے امتی، اسی نبی کے شہزادے، اسی نبی کے خانوادے کے لاڈلے پورے ہندوستان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب آئے آپ تشریف لائے تو پھر کیا کہنا تھا، ہر طرف جو ہے وہ ایمان کی ہی شعائیں جلنے لگی، ایمان کی ہی روشنی بکھرنے لگی، ایمان کی ہی خوشبوئیں پھیلنے لگی۔ میرے عزیزوں، وہی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ کے اس جہان سے وصال ہونے کا وقت ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء نے یہ بتایا کہ آپ کا حجرہ مبارکہ اندر سے بند تھا۔ جب کئی روز گزر گئے، غالباً 2 یا 3 روز کی بات آتی ہے تاریخ میں کہ گزر گئے، دروازہ نہیں کھلا۔ ہم لوگوں نے دروازے کو جب اپنی کوشش سے کھولا تو دیکھا کہ وہ چاند سا مکھڑا چمکتا ہوا آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں بستر پر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی آپ کے جسم نازنین سے، اور حضور غریب نواز کو یہ شرف حاصل ہے، اس پوری دنیا میں یہ واحد شرف حاصل ہے حضور غریب نواز کو کہ آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں اس کا وصال ہو گیا ہے۔ میرے عزیزوں کو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پورے ہندوستان میں اسلام کی شعاعیں روشن کر دیا، وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 22 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ عصر کی نماز کے بعد جب خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ تھا، اکثر و بیشتر آپ کے خیمے سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ ایک نوجوان جو کہیں باہر رہا کرتا تھا، وہ اپنے گھر اپنے گاؤں پر آیا ہوا تھا اجمیر میں، اس نے جب ایک بار گزرا شام کو سنا کوئی رو رہا ہے، دوسری بار سنا کوئی رو رہا ہے، اس نے جا کر اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں یہ بتاؤ کہ یہ جو فقیر لوگ آئے ہوئے ہیں، بابا لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ کہا کہ بیٹا جا کر تو خود پوچھ لے کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ جب بیٹا گیا تو اس نے غریب نواز کو دیکھا کہ آپ کون پتا رو رہے ہیں۔ عرض کیا کہ اے بابا، آپ تو مسلمانوں کے بابا ہو، میں تو کسی اور دھرم کا ماننے والا ہوں، یہ بتاؤ کہ آپ رونے کی کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے؟ کہا کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دوسروں کی حاجت پوری کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، بس یہ ہے کہ مجھے میرے پیر کی یاد آیا کرتی ہے اور میں اپنے پیر کی یاد میں رویا کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ رونا کیسے، کسی کے لیے رونا کیسے آ سکتا ہے؟ کہا کہ بیٹا تجھے بھی رونا آنے لگے گا۔ بولا ہاں مجھے تو یہ اچھا ہے کہ آپ کی صحبت مل جائے، آپ کے ساتھ بیٹھنے کو مل جائے۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط کہ تجھے ایمان لانا ہوگا اور دوسری شرط کہ تجھے مرید ہونا ہوگا، تو پھر تجھے مزہ ملے گا۔ مرید کو پیر کی یاد میں رونے کا جو لطف ملتا ہے، پیر کی یاد میں مگن رہنے کا جو لطف ملتا ہے، وہ تجھے اس کے بعد ملے گا۔ لیکن غریب نواز نے فرمایا کہ جا تو پہلے اپنی ماں سے اجازت لے کے آ، ماں سے پوچھ کے آ۔ ماں کے پاس جو بھی جا کر اس نے پورا واقعہ بتایا، ماں نے فوراً ہی اجازت دے دیا۔ یہ تعجب میں پڑ گیا کہ ماں تمہیں اجازت کیسے دے دیا، تم نے مجھے دھرم پریورتن کی اجازت کیسے دے دیا؟ کہا کہ بیٹا میں بچپن سے تجھے جانتی ہوں، جو چیز کا تو ارادہ کر لیتا ہے، جس کام کا تو ارادہ کر لیتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں رکھتا، اس لیے میں نے منع ہی نہیں کیا، جو تو کرنا چاہ رہا ہے کر لے۔ میرے عزیزوں، اس نے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا اور غریب نواز کے دستے مبارک پر مرید ہو گیا۔ اب غریب نواز کے ساتھ اس کی صبح گزر رہی ہے، شام گزر رہی ہے، دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، چند لمحے جب گزرے ہیں، چند دن جب گزرے ہیں، غریب نواز نے اس کے اوپر پابندی لگا دیا۔ کہا کہ اب 3 دن تک تجھے مجھ سے ملنے نہیں آنا ہے۔ اس نے کہا جو حکم سرکار، پیر کا حکم مرید کے لیے فرض ہوا کرتا ہے، فرض کے درجے کے برابر ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ 3 دن وہاں سے کہہ کے تو آ گیا، لیکن اب اس کا گھر پر دل ہی نہیں لگ رہا، ابھی تو آدھا دن بھی نہیں گزرا ہے کہ بے چینی ہو رہی ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، بڑا بے چین ہے، پریشان ہے، چھت پر جا رہا۔ ماں نے کہا بیٹا آج یہ تیری کیسی کیفیت ہے، کھانے کا وقت گزر چکا ہے، تو نے ناشتہ نہیں کیا، کھانے کا بھی وقت گزر گیا۔ کہا ماں مجھے بھوک نہیں لگی ہے، بڑی بے چینی ہے، دل میں ایک سی خلش ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے۔ ماں نے کہا کہ غور کرو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رات ہوتے ہوتے آخر کار وہ زارو قطار رونے لگا۔ کہا کہ مجھے اپنے پیر کی بارگاہ میں جانا ہے، پیر کی دوری مجھے بے چین کیے ہوئی ہے، پریشان کیے ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، ماں اس کی پہنچتی ہے غریب نواز کی بارگاہ میں، اے بابا آپ تو سب کا دکھ سنتے ہو، آپ تو سب کی مصیبت کے لیے کھڑے رہتے ہو، میں ابھی بڑی مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، میرا بیٹا بہت بے چین ہے، پورا دن گزر گیا، اس نے کھانا نہیں کھایا ہے اور وہ زارو قطار رو رہا ہے آپ کے شربت دید کے لیے۔
وہ پانی نہیں پی رہا، وہ شربت نہیں پی رہا، وہ آپ کے شربت دید یعنی آپ کے دیدار کا شربت پینا چاہتا ہے۔ غریب نواز نے اسے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دیا، کہا کہ بیٹا کیوں ایسے حالات کیوں ہو گئے تمہارے؟ کہا حضور والا آپ کی دوری مجھے بے چین کیے ہوئے، آپ کے بنا میں پریشان ہوں، آپ کے دیدار کو میں ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، یہ تو میری ماں کا شکریہ ہے کہ اس نے آپ کی اجازت دلوا دیا۔ تو غریب نواز نے فرمایا بیٹا ایک دن بھی تجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں جو اپنے پیر کی بارگاہ میں 22 سال گزار کر یہاں آیا ہوں، تو بھلا مجھے کیسے نہیں میرے پیر کی یاد آئے گی؟ میرے عزیزوں کو پتہ یہ چلا کہ اپنے پیر کی یاد میں رونا بھی جو ہے یہ کمال ہے، غریب نواز کی سنت ہے۔ اور تمام پیروں سے پیر کون ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اگر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کی یاد میں اپنے دل کو بہلاتے رہا کرے، نبی کی یاد میں اپنی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرات گرا لیا کرے۔ اللہ رب العزت کو یاد کر کے، اس کے خوف کو یاد کر کے اپنے قطرات کو آنکھوں کے گرا لیا کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے رب کے خوف سے ایک قطرہ بھی اپنی آنکھوں سے گرا دیا ہے آنسو کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، یعنی کہ وہ جہنم میں جا ہی نہیں پائے گا۔ میرے عزیزوں لہذا ہم اور آپ اگر اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، ان اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں اپنے مشغولیت کے وقت سے تھوڑی دیر کا وقت نکال کر اللہ رسول کو یاد کرنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں مراقبہ، مراقبہ کرنا چاہیے۔ آنکھ بند کیجئے، آپ کہیں سے مرید ہیں، پیر کا چہرہ دھیان میں لائیے، تصور روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جمائیے، پھر اس کے بعد دیکھیے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ دل سے کثافت دور ہو جائے گی، دل سے آپ کے دل کے اندر جو برائیاں بھری ہوئی ہے، بغض و عناد، حسد و کینہ، یہ سب کے سب دور ہو جائے گا، اور اس کینہ کے دور ہونے کے بعد آپ کا دل جو ہے گنبد خضرا کا مدینہ بن جائے گا۔ میرے عزیزوں لہذا ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، رسول اکرم کے چاہنے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، ان کے مطابق نفیس اور سادہ سی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ، سچ، لند پھند اور چوری چماری، بے ایمانی، دوسروں کو تکلیف دینا، ایزا پہنچانا، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ مسلمان تو آیا ہے دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے، مسلمان تو آیا ہے دوسروں کے کام آنے کے لیے، مسلمان تو آیا ہے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں چھپانے کے لیے، مسلمان تو آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسانے کے لیے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غریب نواز کی پرسوں چھٹی شریف ہے، ہم اس دن غریب نواز کی یاد میں اپنے گھروں میں محفلیں سجائیں، فاتحے کا انتظام بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ غریب نواز کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی ہیں سنت ادا فرما دیجیے۔